بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنجے کا بیان۔ مسئلہ 1۔ اٹھنے کے بعد کا پہلا عمل۔ جب سو کر اٹھے تو جب تک گھٹنے تک ہاتھ نہ دھلے تب تک ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو یا ناپاک ہو۔ اگر پانی چھوٹے برتن میں رکھا ہو جیسے لوٹا، آبخورا یعنی مٹی کا پیالہ، تو اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ پر ڈالے اور 3 دفعہ دھوئے۔ پھر برتن دائیں ہاتھ میں لے کر بایاں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے، اور اگر چھوٹے برتن میں پانی نہ ہو، بڑے مٹکے وغیرہ میں ہو تو کسی آبخورے وغیرہ سے نکالے، لیکن انگلیاں پانی میں نہ ڈوبنے پاوے۔ اور اگر آبخورا وغیرہ کچھ نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے چلو بنا کر پانی نکالے، اور جہاں تک ہو سکے پانی میں انگلیاں کم ڈالے، اور پانی نکال کے پہلے دانا ہاتھ دھوئے۔ جب وہ ہاتھ دھل جائے تو دانا ہاتھ جتنا چاہے ڈال دے اور پانی نکال کر بایاں ہاتھ دھوئے۔ اور یہ ترکیب ہاتھ دھونے کی اس وقت ہے کہ ہاتھ ناپاک نہ ہو، اور اگر ناپاک ہو تو ہرگز مٹکے میں نہ ڈالے بلکہ کسی اور ترکیب سے پانی نکالے کہ نجس نہ ہونے پاوے، مثلاً پاک رومال ڈال کر نکالے، اور جو پانی کی دھار رومال سے بہے اس سے ہاتھ پاک کرے، یا اور جس طرح ممکن ہو پاک کر لے۔ مسئلہ 2۔ جو نجاست آگے یا پیچھے کی راہ سے نکلے اس سے استنجا کرنا سنت ہے۔ استنجا یعنی ڈھیلے یا پانی سے پیشاب پاخانہ کی جگہ کی صفائی کرنا۔ مسئلہ 3۔ صرف ڈھیلے سے استنجا کرنے کا حکم۔ اگر نجاست بالکل ادھر ادھر نہ لگے اور اس لیے پانی سے استنجا نہ کرے بلکہ پاک پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کر لے، اور اتنا پوچھ ڈالے کہ نجاست جاتی رہے اور بدن صاف ہو جاوے تو بھی جائز ہے، لیکن یہ بات صفائی مزاج کے خلاف ہے، البتہ اگر پانی نہ ہو یا کم ہو تو مجبوری ہے۔ مسئلہ 4۔ ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر پھیلنے نہ پاوے اور بدن خوب صاف ہو جاوے۔ مسئلہ 5۔ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، لیکن اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپیے سے زیادہ پھیل جاوے تو ایسے وقت پانی سے دھونا واجب ہے، بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اگر نجاست پھیلی نہ ہو تو فقط ڈھیلے سے پاک کر کے بھی نماز درست ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ 6۔ پانی سے استنجا کرے تو پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھو لیوے، پھر تنہائی کی جگہ جا کر بدن ڈھیلا کر کے بیٹھے اور اتنا دھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن پاک ہو گیا۔ البتہ اگر کوئی شکی مزاج ہو کہ پانی بہت پھینکتی ہیں پھر بھی دل اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو اس کو یہ حکم ہے کہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ دھو لیوے، بس اس سے زیادہ نہ دھوئے۔ مسئلہ 7۔ اگر کہیں تنہائی کا موقع نہ ملے تو پانی سے استنجا کرنے کے واسطے کسی کے سامنے اپنے بدن کو کھولنا درست نہیں، نہ مرد کے سامنے نہ کسی عورت کے سامنے۔ ایسے وقت پانی سے استنجا نہ کرے اور بے استنجا کیے نماز پڑھ لے، کیونکہ بدن کا کھولنا بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ 8۔ ہڈی اور نجاست جیسے گوبر، لید وغیرہ اور کوئلہ، کنکر اور شیشہ اور پکی اینٹ اور کھانے کی چیز اور کاغذ سے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا برا اور منع ہے اور نہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو بدن پاک ہو جاوے گا۔ مسئلہ 9۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا منع ہے۔ مسئلہ 10۔ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا منع ہے۔ مسئلہ 11۔ چھوٹے بچوں کو قبلہ رخ پیشاب پاخانہ کرانے کا حکم۔ چھوٹے بچے کو قبلہ کی طرف بٹھا کر ہگانا متانا بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ 12۔ استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے، اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ 13۔ پیشاب پاخانہ کرنے کا سنت طریقہ اور دعائیں۔ جب پاخانہ پیشاب کو جاوے تو پاخانہ کے دروازے سے باہر بسم اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں خبیثوں اور نجاستوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور ننگے سر نہ جاوے، اور اگر کسی انگوٹھی وغیرہ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تو اس کو اتار ڈالے اور پہلے بایاں پیر رکھے
اور اندر خدا کا نام نہ لیوے۔ اگر چھینک آوے تو فقط دل ہی دل میں الحمدللہ کہے، زبان سے کچھ نہ کہے، نہ وہاں کچھ بولے، نہ بات کرے۔ پھر جب نکلے تو داہنا پیر پہلے نکالے اور دروازے سے نکل کر یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف والی چیز کو دور کیا اور مجھے آرام دیا۔ اور استنجے کے بعد بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر یا مٹی سے مل کر دھوئے۔